صفحہ نمبر 45 آیت نمبر 269 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہے علم عنایت فرما دے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو علم دیا گیا اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو صاحبان عقل ہوں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو بھی آپ لوگوں میں سے کوئی خرچ کرے یا جو کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی نظر منت مان لے، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر آپ لوگ فرضی صدقات جہراً دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر نفلی صدقات فقیروں کو دینا چاہیں خفیہ دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمل کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کو اٹھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال سے باخبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں علم اور انفاق کا ذکر فرماتے ہیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے احکامات و مسائل یا وہ باتیں سیکھنا جو علم سے منسلک ہوں، آخرت میں اجر کا ذریعہ ہوں، یہ علم ہے۔ اور موجودہ جدید آلات کا طریقہ سیکھنا، انگریزی زبان سیکھنا، مختلف قسم کے معاشی ڈپلومے حاصل کرنا، یہ تعلیم کا ہے، فن ہے، علم نہیں ہے۔ یہ فن ہے جو پیسہ کمانے کے ذرائع ہیں۔ علم اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ علم قرآن، حدیث، فقہ، دینی علوم سیکھنے کا نام علم ہے۔ اور اگر دینی علوم بھی کوئی دنیاوی مقصد کے لیے حاصل کر رہا ہے اس کو بھی ہم علم نہیں کہتے ہیں۔ دینی علوم اس لیے کوئی سیکھ رہا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، مال و دولت مل جائے، تو یہ بھی علم نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، دینی علوم کو اللہ کی رضا کی نیت سے سیکھنا، یہ علم ہے۔ اور اس پہ پھر بہت بڑے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ایک روایت میں ہے کہ جو عالم کے
کے ساتھ بیٹھ کے ایک دو لقمے کھانا کھا لے اس کی بھی اللہ قیامت میں مغفرت فرمائیں گے۔ جو عالم کے ساتھ ایک دو قدم اکراماً تعظیماً چلا، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے گے۔ یہ علم کی نسبت سے جس جسم میں علم ہے اس کے چہرے کو دیکھنا بھی آ جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ عالم کے لیے ہر مخلوق دعا دیتی ہے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعا ہو۔ علم صرف اللہ کی رضا نہیں بلکہ اجر کے اعتبار سے بھی بہت بڑی کرنسی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کسی نے کسی رات 1 ساعت، جو تقریباً اکابر علماء کے قول کے مطابق 20 منٹ بنتے ہیں، علمی مذاکرے میں، علمی مجلس میں کوئی بیٹھ گیا، 1 ساعت کسی رات کو کوئی علمی مجلس میں بیٹھ گیا اور دوسرا آدمی پوری رات کھڑا رہا، عبادت کرتا رہا، پھر بھی اس آدمی کا اجر بہت زیادہ ہے جو علم کے سلسلے میں کسی مجلس میں 20 منٹ بیٹھ گیا۔ اس کا اجر پوری رات کی عبادت کرنے والے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ اپنا دین سیکھ رہا ہے۔ علم بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کوشش یہ ہو کچھ نہ کچھ سیکھنا، لیکن سیکھنے کے بھی مختلف ذرائع ہیں، سیکھنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ یہ بھی لوگ علم حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، موبائل پہ کوئی میسج اور حدیث لکھ کے بھیج دی، انہوں نے حدیث پڑھ لی، یہ بھی ایک علم ہے۔ ٹھیک ہے، دینی بات تو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن انسان مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بغیر استاد کے علم حاصل کرنا یہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہمارے بڑے استاد جی فرمانے لگے کہ ان کے استاد تھے شیخ موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، لاہور میں جو چوبرجی چوک ہے اس کے قریب ہی قبرستان ہے، اس میں اس کی قبر ہے۔ جہاں احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی قبر ہے، اس کے ساتھ قریبی موسیٰ خان بازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی قبر ہے۔ یہ اللہ والوں کی قبروں پہ بھی جائے، اللہ والوں کی قبروں پہ بھی جایا کرو، جو وفات پا جائے اس کی برکتیں اس کی قبر کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک ساتھی کہنے لگے کہ طاہر القادری سے کسی مجلس میں بیٹھنا ہوا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ تو عالم نہیں ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے مدرسوں میں نہیں پڑھا، یہ آپ جو قرآن حدیث کی باتیں سناتے ہیں یہ کہاں سے آپ کو مل گئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد ماجد تھے، وہ ملتان سے آگے ایک اللہ والے کی قبر ہے، عبدالعزیز بلہاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے والد صاحب مجھے وہاں لے جایا کرتے تھے اور وہاں یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ یہ آدمی صاحب علم ہے، یہ قبر والا، اس کی برکت سے میرے اس بیٹے کو بھی کچھ ایسا نصیب فرما۔ عبدالعزیز بلہاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ یہ
عربی زبان میں اس کی بہت ساری تصریفات ہیں، اور ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ مدرسے میں 2 اساتذہ پڑھاتے تھے، یہ ان دونوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے، دائیں ہاتھ سے دائیں طرف کی استاد کی باتیں تمام تقریر رجسٹر میں لکھتے تھے، اور بائیں ہاتھ سے بائیں طرف بیٹھے ہوئے استاد کی پوری باتیں لکھتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں جس طرح دونوں ہاتھوں سے مسلسل دونوں اطراف کے بیانات سن کے لکھ سکتا ہوں، اسی طرح اللہ نے مجھے یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ میں دونوں پاؤں سے بھی 2 استادوں کا بیان مسلسل لکھ سکتا ہوں، لیکن قلم کی بے ادبی اور علم کی بے ادبی کا خطرہ ہے پاؤں سے لکھنا، اس لیے میں پاؤں سے نہیں لکھتا، ورنہ میں لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ علم کسی کا میراث نہیں، جو سیکھنے لگ جائے اللہ اس کو عنایت فرماتے ہیں۔ تو ہمارے بڑے استاد مولانا حسن صاحب دامت برکاتہ فرمانے لگے کہ ہمارے استاد تھے موسیٰ خان ماضی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کو دوران سبق ڈاکیے نے دستک دیا اور خط دیا، تو ہمیں بھی فکر ہوئی کہ یہ خط کس کا ہے اور کس لیے ہے، کیا کہتا ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ طلبہ کی توجہ کتاب سے ہٹ گئی اور ڈاکیے کی طرف ہو گئی کہ ڈاکیہ خط لے رہا ہے، تو حضرت نے وہ خط پڑھا اور پھر فرمایا کہ یہ ایک کالج کے جوان کا لکھا ہوا خط ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اکابر سے بڑی محبت تھی، ایک تعلق تھا، ایک قلبی محبت تھی، لیکن کالج کے ایک ساتھی مجھے مختلف قسم کی چھوٹی کتابیں دیتے تھے اور میں وہ پڑھتا تھا، اب دل میں تھوڑی سی کدورت سی نفرت سی آ گئی ہے، دل میں محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ جماعت برحق ہے علماء کی، لیکن ایک نفرت سی دل میں آ گئی ہے، اب سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ کیوں ہے اور کیسے یہ نفرت دل میں آ گئی ہے، دارالعلوم دیوبند کے علماء کے خلاف نفرت کس طرح دل میں آ گئی، اور اب کیا کروں، اس کا علاج کیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہمارے استاد نے اس خط کی دوسری سمت پہ ایک ہی جملہ لکھا اور جوابی لفافہ اس میں ہی تھا، اسی میں خط ڈال دیا اور طالب علم کے حوالے کر کے اس کو پوسٹ کر دیا، اور وہ جملہ یہ لکھا کہ سام کا منتر سیکھے بغیر سام کو ہاتھ لگایا ہے، ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا، سام کا منتر سیکھے بغیر سام کو ہاتھ لگایا ہے، ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، آج کل ہر آدمی حدیث کا ترجمہ اور کتاب اٹھا کے کہ جی میں علم حاصل کرتا ہوں، یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، نہیں، یہ جب تک استاد ساتھ نہیں ہے خطرناک طریقہ، اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اور ایسا نقصان کہ وہ پھر ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جیسے خود ہی کسی آدمی نے گاڑی کی چابی لی اور چل پڑا کہ میں یہ ہائی وے پہ گاڑی کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تو سنا ہے کہ یہاں سے بریک ہے اور یہاں سے ریس ہے اور یہاں سے کنٹرول ہے، اس ساتھ کوئی نہیں، جو نقصان کا خطرہ ہے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، جان بھی تو ویسے بھی ایک دن جائے گی، ادھر ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے جو بھی علمی کتاب دینا چاہتے ہو دیکھ لیا کرو، لیکن کسی بھی مستند عالم کی اجازت سے، اور جہاں جہاں رکاوٹ آئے اسی رہنمائی بھی دیا کرو، پھر آپ کے علم میں برکت ہو، کچھ پڑھا کرو، دینی باتیں پڑھنے میں خیر ہی خیر ہے، نقصان کوئی نہیں، لیکن رہنمائی کے ساتھ۔
بغیر رہنمائی کے پھر یہی حال ہوگا۔ ہر مصنف قلم کے اندر وہ اپنی ایک فکر کو بند کرتا ہے جو جا کے دل کو لگتی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ علم کچھ نہ کچھ روزانہ ضرور حاصل ہو، کوشش ہو، لیکن طریقے کے ساتھ۔ اور علم کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جو صحابہ کرام کا تھا؟ وہ کون سا طریقہ تھا؟ اپنے نبی کو دیکھ کے کیسے نماز پڑھ رہا ہے اور کس طرح وضو کر رہا ہے۔ علماء، اہل اللہ اور اولیاء کو ہم دیکھیں، ان کی ادا میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ بھی علم کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور ساتھ صدقات کا ذکر کہ واجبی صدقات جہرن دیا کرو اور نفلی صدقات خفیہ دیا کرو، یہ بھی اللہ کی رضا کے ذرائع ہیں، اس سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے حکمت یعنی علم عنایت فرمائے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے علم دیا اس کو خیر کثیر دیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، صاحبان عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، جو بھی آپ لوگوں سے خرچ کرے یا کوئی منت مانے فإن اللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، واجبی صدقات اگر جہرن دیتے ہو بڑی اچھی بات ہے۔ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر فقیروں کو دیتے ہوئے نفلی صدقات میں خفیہ پن کو رکھا جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ ان اعمال کی برکت سے آپ لوگوں کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال سے خوبی باخبر ہے۔ یا اللہ قبول فرما، بسم اللہ الرحمن، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، عاجزی عبادت اور بھائی امراض کی دہشت کو دور فرما، جہاں بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں مختلف امراض کی اللہ سب کو شفا فرما۔ جو ان امراض کی وجہ سے وفات پا گئے اللہ وہ شہداء ہیں، ان کی شہادت کو قبول فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔